نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت إلى آخر الآية حضرات گرامی اور گرامی قدر سامعین اکرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے غم میں شریک کرنا چاہتے ہیں جو نہایت ہی اپنے اندر ایک جو ہے اندوہناک غم ہے، پوری امت کے لیے غم ہے، تمام انسانوں کے لیے غم ہے۔ آج حضرت مولانا محمد حمزہ حسنی نفر اللہ مرقدہ وبرد مسجعہ اس دار فانی سے رخصت ہو کر اللہ رب ذوالجلال سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یعنی ملاقات کے لیے اس دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں۔ ہم سب کو پہلے تو اس جو ہے آیت پر عمل کرتے ہوئے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آج ہمارے درمیان سے ایک ایسی شخصیت اٹھائی ہے، ایک ایسی مرکزی اور مرجعی اور مصدری شخصیت اٹھائی ہے جو اپنے اندر پوری امت کا یا امت مسلمہ کا غم اور درد لیے بیٹھے تھے۔ وہیں دوسری طرف اس شخصیت کا کمال یہ ہے کہ جو ہے عالمی شہرت یافتہ جو ہے ادارہ اور یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نائب ناظم تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت والا کو بہت سارے اوصاف حمیدہ سے نوازا تھا، وہ آپ منکسر المزاج بھی تھے، آپ کا کردار اعلیٰ کردار تھا، آپ کا اخلاق اعلیٰ اخلاق تھا، آپ جو ہے تمام اوصاف حمیدہ کے حامل تھے۔ وہیں پر اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب سے بھی جوڑ رکھا تھا۔ وہاں آپ حضرت مولانا رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے داماد ہیں۔ وہیں دوسری طرف حضرت مولانا ایک جو ہے حسنی محمد حسنی اسی طرح کوئی کر کے نام ہے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ آپ جو ہیں خانواد حسنی اور حسینی کے امین ہیں، خانواد مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے اور اس خانوادے کے امین و پاسبان ہیں۔ آپ اس علمی شجرے کے، آپ اس علمی تسلسل کے ایک جو ہے مرکزی شخصیت تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو بہت ساری اوصاف سے نوازا تھا، بہت ساری ایسی چیزوں سے نوازا تھا جو آج ہم اپنے درمیان عدیم یعنی ان کو موجود اور کسی کے اندر پایا جانا بہت مشکل سے نایاب چیزیں ہیں جو حضرت والا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے فتیات کر رکھی تھی۔ وہیں دوسری طرف ایک اندوہناک بڑی المناک خبر یہ آئی ہے کہ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی علم و ادب کے سرچشمے اور علم و ادب کے وہ ماہر فن تھے، آپ شہسوار تھے علم ادب کے، آپ عربی زبان پر ایسے قادر الکلام تھے، آپ عربی زبان آپ کے لیے عربی زبان ایک ایسی زبان ہوا کرتی تھی جیسا کہ ہمارے لوگوں کے لیے اردو ہے۔ حضرت والا نے بہت ساری خدمات سے امت کو جو امت کو نوازا ہے اور امت کو مستفید کرایا ہے اپنے خدمات سے، اپنی علمی سرچشمے سے۔ آپ نے اپنے علمی اور اخلاقی کردار سے تمام چیزوں سے آپ نے امت کو آئینہ دکھایا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی ہو یا حضرت مولانا محمد حمزہ حسنی ہو یا بہت سارے اساتذہ دارالعلوم دیوبند یا دیگر اکابرین اس دنیا سے جو جا چکے ہیں وہ اپنے اندر ایک عظیم المثال ہیں۔ ان کی مثال اس وقت امت کے اندر نایاب ہے، نہیں مل سکتی ہے، بڑی مشکل سے مل سکتی ہے۔ ان کی شخصیت کا ہم سے جانا، ان کی ذات کا ہم سے جانا، اس شخصیت کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن کیا
کیا کہہ سکتے ہیں؟ خالق کائنات اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے، اس دنیا کے اندر جس نے اپنے وجود کو پایا ہے، اس کو لوٹنا بھی اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہے، اس کو لوٹنا بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ تو حمزہ حسنی صاحب رحمت اللہ علیہ ہو یا مولانا نور عالم خلیل امینی ہو، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ رحمان کے اندر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی اس زمین کے اندر، اس روئے زمین پر اگر کوئی ذات رہے گی، اس روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ آسمان اور زمین، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، یہ تمام آیات ہمیں بتلاتی ہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین میں کوئی قبر بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو حمزہ حسنی صاحب ہوں یا مولانا نور عالم خلیل امینی ہوں یا ہم ہوں یا ہمارے بھائی ہوں یا ہم سے بڑے جانے والے ہوں یا ہم سے چھوٹے جانے والے ہوں، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمیں جو ہے بتاتا ہے قرآن کریم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ رب الجلال نے ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا، کیا ہمارے لیے مقصد تخلیق کچھ نہیں تھا؟ اللہ رب الجلال نے اتنا بڑا جو ہے عظیم انسان پیدا کیا اور تمام مخلوق میں اس کو عظیم لقب سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات، یعنی اللہ رب الجلال نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس میں افضل ترین مخلوق انسان ہے، اللہ رب الجلال ہے۔ قرآن مجید ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ، اور اٹھاؤ قرآن مجید لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کتنی عظیم چیز ہے۔ آج ہم لوگ ہیں کہ اس دنیا کے چکر میں اپنے مولا کو بھلا بیٹھے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دھڑلے سے توڑتے اور اپنے پیروں سے کچلتے ہیں، نالیوں میں بہاتے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے اکابر پر، قربان جاؤں اپنے اسلاف پر، قربان جاؤں اپنے بڑوں پر، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر ایسا پرویا تھا کہ دوسرے اپنے چھوڑ دیجئے، دشمن بھی اگر امانت رکھنے آ رہے ہیں تو ہمارے اکابر کے پاس یہ انہیں کہاں سے چیزیں ملی؟ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھاؤ، کفار مشرکین اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، لیکن اپنی امانتیں کس کے پاس رکھ رہے ہیں، اپنے فیصلے کس کے پاس کروا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہے ہیں۔ کیا اللہ بدل گیا، رسول بدل گیا، سیرت بدل گئی، قرآن بدل گیا؟ کوئی چیز نہیں بدلی سوائے ہمارے کہ ہم بدل گئے ہیں۔ تمام چیزیں بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ بھی جبھی آپ پر صادق آئے گی جب آپ کے اندر ایمان کامل ہو، آپ ایمان کامل کے مصداق ہوں۔ اللہ رب الجلال سے دعا گو ہوں کہ ان چند کلمات کو قبول فرمائے اور غریق رحمت فرمائے اور غریق جو ہے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، چاہے وہ حضرت مولانا حمزہ حسنی صاحب ہو یا حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی ہو یا دیگر اکابرین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اسی طرح ہماری والدہ مرحومہ یا ہمارے دوستوں کی یا احباب کی جو والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ میرے دوستوں، یہ عظیم راتیں جو گزر رہی ہیں، یہ رمضان المبارک کی، اس میں سب کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق بنائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔